وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کا اپنا جائز اور حلال مال انتہائی اہم ہے، اور ایک مسلمان کے لیے آمدنی کے ذرائع کئی ہیں۔ کچھ ایسے ذرائع ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر محنت عطا کرتا ہے، جیسے وراثت کے ذریعے مال ملتا ہے، وصیت کے ذریعے مال ملتا ہے، ہبہ کے ذریعے مال ملتا ہے۔ اور کچھ ایسے ذرائع ہیں جن کو اختیار کرنا پڑتا ہے مال کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے عام طور پر تجارت کی جاتی ہے، زراعت کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، یا صنعت اور حرفت اختیار کی جاتی ہے۔ صنعت کہتے ہیں پروڈکشن کو، حرفت کہتے ہیں انڈسٹری وغیرہ قائم کرنے کو۔ ان جیسے پیشوں کو اور ذرائع اور وسائل کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور کبھی انسان جس کی رسائی ان تمام امور تک نہیں ہوتی، وہ مزدوری کرتا ہے اور اجرت کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ ان تمام آمدنی کے ذرائع میں دین اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت تجارت کو دی۔ اجرت کرنے کی آپ کے لیے اجازت ہے، کھیتی باڑی اور زراعت آپ کر سکتے ہیں، صنعت و حرفت میں آپ جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تجارت کے میدان میں آپ قدم رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ محنت مزدوری کریں گے، ملازمت کریں گے، تو اس وقت بھی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تجارت کرنے کے لیے کیپٹل اماؤنٹ سرمایہ آپ کو جمع کرنا ہے، اور پھر لو پروفائل کے ذریعے ہی صحیح آپ کو تجارت کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ابتدا میں اجرت کی، بکریاں آپ نے چرائیں، پھر اس کے بعد فوراً ایک ایسا مرحلہ آیا جس میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر دیگر ممالک کی جانب نکلے، اور کامیاب انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ تجارت کو اسلام نے اس قدر اہمیت دی کہ ہم کو دین سے جوڑنے کے لیے، عمل پر ابھارنے کے لیے، ان جیسے خالص دینی کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی تعبیر استعمال کی، تاجرانہ ایک ذہن بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ پھر اس کے بعد ایمانیات کا، عبادات و معاملات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ جو لوگ ایمان لائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ نے یہ بات بتائی، یرجون تجارتا لن تبور، ان کو ایسی تجارت کی امید ہے جس میں خسارہ اور گھاٹا بالکل صفر ہے، وہ تجارت کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ اہل ایمان کا اللہ نے ان کو معاملہ دار انداز سے تذکرہ کیا،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ہم سے ہماری جانیں اور ہمارا مال خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت اللہ نے کیا رکھی؟ جنت کے بدلے. صہیب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے، مکے کے ظالم مشرکوں نے راستہ روک لیا. کہا اے صہیب، آپ ہمارے پاس آئے تو نہتے آئے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھی، آپ ہمارے درمیان رہ کر آپ نے کمایا، اب آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو سارا مال چھوڑنا پڑے گا. صہیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر میں مال چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو کہا ہاں، سارا مال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعے فرمایا ربح صہیب ربح صہیب. صہیب رضی اللہ عنہ نے کامیاب انداز سے تجارت کی. یعنی دین سے جوڑنے کے لیے بھی دین اسلام نے تجارت اور معاملہ داری کے الفاظ استعمال کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں تجارت کی کس قدر اہمیت ہے. موجودہ دور میں تو تجارت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تجارت جہاں اہم ہے وہیں پر تجارت کے معاملے میں ہم کو حساس رہنا ہے. لوگ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، حلال ذرائع کے نام پر الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ان جیسے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آج امت کو لوٹ رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تؤتوا السفہاء اموالکم. جو لوگ شرعی احکام نہیں جانتے، جو لوگ دنیا داری نہیں جانتے، مال کا صحیح مصرف بنانا نہیں جانتے، وہ لوگ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ان کو تم اپنے مال مت دو. تمہارا مال اللہ کا مال ہے، من مال اللہ، اللہ کا مال ہے. التی جعل اللہ لکم فیہا التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے مالوں میں ہمیں ذمہ دار بنایا. لہذا جو بھی ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، اپنا مال ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. آخرت کی بہتری مانگنے سے پہلے دنیا کی بہتری کی دعا اللہ نے سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر معاش اچھا ہو تو آدمی اپنی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اگر معاش بگڑ جائے تو وہ بد معاش ہو جاتا ہے. لہذا وہ مال جو پاکیزہ ہو، حلال ہو، بہت بہتر ہے اگر نیک آدمی کے پاس رہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہماری عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت دعا ہے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب لقمہ اگر حرام کا رہے گا. نشہ آور چیزیں، انٹاکسیکینٹ کا اگر استعمال کیا جائے گا، نماز قبول نہیں ہوگی. اسی لیے حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور حرام معاملہ داریوں سے بچنے، حرام لقمے سے بچنے کا حکم دیا گیا. جب ہم بچیں گے تکن اعبد الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جائیں گے. تجارت کے میدان میں اترنا چاہیے لیکن شرعی علم رکھتے ہوئے، اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے، احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے میدان میں اترنا چاہیے. جب پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی اور ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر دونوں جہانوں میں اس کا بہترین حل اور بہترین بدل عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. مکی دور میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، بلکہ مکے کے جتنے مہاجر صحابہ تھے ان میں سے اکثر تجارت پیشہ تھے. مدینے کے جتنے انصار صحابہ تھے وہ زراعت پیشہ تھے، خود مختار تھے، زمیندار تھے، ان کی اپنی آمدنی کا مستقل ٹھوس ذریعہ تھا. اسلام نے غلامی، مزدوری اور اجرت کو حتی الامکان کم کیا، غلاموں کو آزاد کیا.
آپ کو محنت کرنی چاہیے، سرمایہ جمع کرنا چاہیے، شرعی اصول کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا انقلاب آئے گا آپ کو اندازہ ہے؟ مدینے کی مارکیٹ پر یہود قابض تھے، سودی معاملات کرتے تھے۔ چند سال صحابہ جو مہاجر صحابہ مدینے میں قدم رکھے اور انہوں نے اسلامی احکام کے پیش نظر تجارت کی، یہود کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑا اور مدینے کی مارکیٹ بھی یہود نے چھوڑ دی جب صحابہ کرام نے تجارت کے میدان میں اور تجارت کے بازار میں انہوں نے قدم رکھا۔ سورہ قریش آپ پڑھیں، تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ عبادت کے ساتھ تجارت اللہ نے ذکر کی۔ ہر جمعہ آپ آیت سنتے ہیں، نماز، جمعے کی نماز کے ساتھ اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا۔ سورہ مزمل آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ تجارت کا تذکرہ کیا۔ حج کی آیات کا آپ مطالعہ کریں، حج جیسی افضل عبادت میں اللہ نے تجارت کرنے کی اجازت دی۔ آمدنی کے تمام ذرائع میں اللہ نے تجارت کو فضل اللہ کہا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے میں سرعت اور سبقت اختیار کرنی چاہیے، تیزی بھی اختیار کرنی چاہیے اور پہل بھی کرنی چاہیے۔ تجارت کے لیے اخلاقیات بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تاجر جو زبان کا سچا ہو اور انتہائی امانت دار ہو، التاجر الصادق الامین یا صدوق الامین، اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ سب سے بڑے طبقے کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی ہم اپنے عمل سے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن تجارت میں قدم رکھنے کے بعد، امانت کو اختیار، امانت داری کو اختیار کرنے کے بعد، سچائی کو اختیار کرنے کے بعد، معاملات کی بہتری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رکھے گا۔ جو لوگ اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو بڑا وسیع النظر رہتا ہے، فراخ دل رہتا ہے، نرم گوشہ رہتا ہے۔ کن مقامات پر؟ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جب کوئی چیز بیچتا ہے، خریدتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اصول کرتا ہے، ان تمام موقعوں پر جو دریا دلی کا مظاہرہ کرے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، فیاضی کا مظاہرہ کرے، نرمی کا مظاہرہ کرے، سخاوت کا مظاہرہ کرے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، وسعت نظری اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، اللہ کا رحم ایسے بندے پر نازل ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگانیوں کا مطالعہ کریں، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ نے کیسے تجارت کی۔ دنیا ان جیسی مثالوں کو پیش نہیں کر سکتی، صحابہ نے جس انداز سے تجارت کی۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا ایک اچھا گھوڑا خرید کر لانے کے لیے۔ وہ غلام 300 درہم میں ایک گھوڑا خرید کر لاتا ہے، اور اپنے طور پر وہ خوش رہتا ہے کہ اس نے بڑا عمدہ گھوڑا بڑے سستے دام میں اس نے خرید لیا۔ جب پیسے دلانے کے لیے صحابی کے پاس غلام لاتا ہے تو جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرسوک خیر من ھذا، یہ قیمت کم ہے، تمہارا سامان گھوڑا اس سے زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے۔ 100 درہم بڑھاتے گئے، 800 درہم تک پہنچے، طے ہوا تھا 300 میں اور پہنچے 800 درہم، پھر اس کے بعد میں سودا کیا۔ ایسی معاملہ داری، امانت داری، ایسا کیوں کیا؟ آخر میں فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی
کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. تو یہ خیر خواہی کی تجارت میں، معاملہ داری میں ایک عمدہ مثال ہے. دوسری مثال صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین بیچی. تو زمین میں زیورات اور سونے کا ایک مٹکا گھڑا نکلا. خریدنے والا واپس کر رہا ہے کہ میں نے تو زمین خریدی، اس کا سودا نہیں کیا، یہ تمہارا ہے، تم لے لو. بیچنے والا اصرار کر رہا ہے کہ میں نے زمین جب بیچی تو زمین اور زمین کی ساری چیزیں بھی آپ کو بیچ دی، لہٰذا یہ تمہارا ہے، تم لے لو. اس انداز سے صحابہ کرام نے معاملہ داری کی. جب تصفیہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک راستہ نکالا گیا، دونوں گھرانوں کے درمیان رشتہ داری، لڑکے اور لڑکی کی شادی کرائی گئی، ایک ترتیب بتائی گئی. تو اس انداز سے اخلاقیات کو اختیار کرنا یہ ایک مومنانہ شان ہے جب ایک مومن تجارت کے میدان میں اترتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے دھوکہ دہی سے منع کیا. کہا من غش فلیس منی، اگر کوئی سامان عیبدار ہے، اگر آپ چھپاؤ گے، دھوکہ دو گے تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں. فلیس منی، وہ اپنے آپ کو سنی کہے تب بھی فلیس منی، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی راستے بھی بتائے. کہا یا معشر التجار، اے تاجروں کے طبقے سے خطاب کر کے کہا کہ تمہاری معاملہ داری میں کبھی خصمیں آ جاتی ہیں، تمہاری معاملہ داری میں کبھی غلط بیانی اور جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، لہذا تم جب معاملہ داری کرو تو صدقات و خیرات کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرے گا اس نیکی کی وجہ سے. کیونکہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد نیکی کی جاتی ہے تو آنے والی نیکی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ایسے گناہوں کو جو بندے اور رب کے درمیان ہو. مال ہمارا ہے، ہم مالک ہیں، لیکن اس کی قیمت بڑھانے کے لیے، مارکیٹ میں شارٹیج کرنے کے لیے ہورڈنگ کر کے رکھنا، احتکار، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنا، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ کیونکہ ایک فرد کی، ایک شخص کی مصلحت پر امت کی اور انسانیت کی مصلحت کو اسلام اہمیت دیتا ہے. اپنا مال ہے، اپنے کو اختیار حاصل ہے، لیکن جب بدنیتی آ جائے گی، معاشرے کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کا ذہن بن جائے گا، تو اس وقت ہورڈنگ کرنے سے، مال کو ذخیرہ کر کے رکھنے سے دین اسلام نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، ان تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جب کبھی پارٹنرشپ ہو، شراکت داری ہو، تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونی چاہیے. جب یہ دونوں تقاضے نہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اس انداز سے ایمانی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے معاملات کو نبھانے والے، معاملات کو انجام دینے والے بہت کم بندے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ تجارت میں کبھی خسارہ بھی ہوتا ہے، تو ذہنی طور پر آمادہ رہنا چاہیے، اللہ پر توکل رہنا چاہیے، تقدیر پر ایمان رہنا چاہیے. کبھی اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو کبھی اللہ کچھ چھین کر آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. توکل کا صحیح مفہوم، سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے، جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، پھر اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر، اپنے تعلقات پر، اپنی صلاحیت پر اعتماد نہ ہو، بلکہ اسباب بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے معاملات کو کر دیں. یہ کچھ
اخلاقیات ہیں جو ایک مومن تاجر کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تجارت کی قدیم زمانے میں بہت قسمیں تھیں، موجودہ دور میں بھی بہت قسمیں ہیں۔ عام طور پر لوگ شیئر بازار کے بارے میں، اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں، EMI کے بارے میں، یا انشورنس کے بارے میں، یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے بارے میں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں، یا پھر ہیوی ڈپازٹ کے بارے میں، پارٹنرشپ کے بارے میں، ان جیسے موضوعات پر سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ شریعت کے کچھ اصول جان لیں تو خود آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ معاملہ داری درست ہے یا اس معاملہ داری سے ہم کو بچنا ہے۔ کسی بھی معاملہ داری میں اگر سود آ جائے، انٹرسٹ آ جائے، یا پھر یوزری سود پر سود جو لگتا ہے، سود مفرد ہو یا مرکب ہو، دونوں شکلوں میں جس معاملہ داری میں سود ہو جو انٹرسٹ بیسڈ ہو، ایسی صورت میں اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے معاملہ داری میں، جس سے ہم کو بچنا ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ بات بتائی کہ سود ان گناہوں میں سے ہے التی لا تغفر، جو ناقابل مغفرت ہے، اور پھر ان گناہوں کے تعلق سے ادنا جو درجہ بتایا گیا، نعوذ باللہ اپنی والدہ جو سود خور ہے وہ اپنی والدہ پر جنسی زیادتی کرنے والا ہے، وہ ادنا درجہ ہے۔ سود خوری کو یسیر الربا شرکن، عقیدے کی غلطی بھی بتایا گیا کہ اگر آدمی تھوڑا بھی سود خور ہے تو وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا آدمی ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی ہے معاملہ داری میں کہ آدمی سودی معاملہ داری سے اپنے آپ کو تمام معاملات میں، تجارت میں، تمام معاملات میں اپنے آپ کو بچا کر رکھے سود سے۔ دوسرے نمبر پر ہے غرر۔ غرر یعنی انسرٹینٹی، جہاں پر معاملات واضح نہ ہو، جہل ہو، دھوکہ ہو، دھوکے کا شبہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاملہ داری سے بھی منع فرمایا۔ تیسرے نمبر پر ہے ایسی چیزوں کو بیچنا مالک بتا کر اپنے آپ کو جس کے آپ مالک نہیں ہیں، ایسی معاملہ داری سے بھی منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ فراہم کر سکتے ہیں، اس کا آپ آرڈر لے کر بیچ سکتے ہیں، یہ الگ معاملہ داری ہے، اس کو بیع السلم کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی اور اس کی کچھ مزید تفصیل ہے۔ اس کے بعد اگلی شرعی غلطی جس سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں گیمبلنگ کا تصور ہو، جوئے کا، قمار اور میسر کا تصور ہو، جیسے عام طور پہ انشورنس کی چیزوں میں پایا جاتا ہے اور کچھ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کی شکلوں میں پایا جاتا ہے، اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ پانچویں غلطی جس سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ داری کو دوسری معاملہ داری میں داخل ہونے نہ دے، بیعتین فی بیعہ، یہ بھی منع ہے۔ اگر کسی نے قرض دیا اور قرض دینے والا یہ شرط رکھ رہا ہے کہ آپ کو وہ چیز مجھ ہی سے خریدنی ہے، لا یحل بیع وسلف، ایسی صورت میں اسلام منع کرتا ہے۔ ایک معاملہ داری مستقل ہونی چاہیے، اس کا دوسری معاملہ داری سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کی قیمت بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، مثال کے طور پر کوئی نشہ آور چیز ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سگریٹ کی مثال دی۔ جب اس کا استعمال کرنا حرام ہے تو اس کو بیچنا، اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے یہ بھی حرام ہے۔ جتنی بھی حرام کردہ اشیاء ہے ان کی تجارت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگلی غلطی جس سے بچنا ہے، اگر کہیں کسی مومن بھائی کی یا کسی شخص کی معاملہ داری ہو رہی ہے اور وہ طے ہونے کے قریب ہے، آدمی اگر اپنی جانب سے پیشکش کرتا ہے، اس سے بڑھ کر زائد قیمت دیتا ہے، معاملہ داری پر معاملہ داری کرنے جاتا ہے، تو اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اگلی غلطی یا اگلا گناہ جس سے بچنا ہے
کہ باطل ذریعے سے مال نہیں کھانا چاہیے. unlawfully unjustly باطل ذریعے سے مال کھانے سے اللہ نے منع فرمایا. جو بھی معاملہ داری ہوگی رضامندی کے ساتھ ہوگی، کسی بھی طرح کا دباؤ نہ بنایا جائے، سیاسی انداز سے، معاشرتی انداز سے، یا پھر کسی بھی انداز سے اگر دباؤ بنا کر مجبور کر کے کوئی چیز خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے جس میں آدمی کی رضامندی نہیں، تو دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ چند بنیادی اصول ہیں، قواعد ہیں، معاملہ داریوں میں ہم کو خیال رکھنا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے دیگر آداب بھی ہیں، احکام بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، لیکن نمایاں احکام میں نے آپ کے سامنے رکھے. نئے دور میں نئے نئے نام سے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. جب آپ تجزیہ کریں گے، جب آپ گہرائی سے نظر ڈالیں گے تو کہیں نہ کہیں معاملات ان جیسی غلطیوں سے ٹکراتے ہیں. ان تمام امور کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.